اچھا، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم دوستوں میں اکثر ایک چیز جو ہے وہ ذرائع مذاق کوٹ کی جا رہی ہوتی ہے. پہلے تو خیر یہاں تک سے بات شروع ہوتی ہے کہ یار شادی نہ کرنا بڑی مصیبت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان پہ ایک بہتان کی حد تک. اچھا، ویسے کہیں نہ کہیں اس میں نا حقیقت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اسپاؤس سے، بیوی سے ڈرتے ہیں، اور باقاعدہ محفلوں میں ان سے گپ شپ کر کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ پورے وقت پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی اس کو غلط نہیں کہا جا رہا. تو آج تک نا میرے ذہن میں اکثر یہ سوال انسالوڈ ہے. آپ کیونکہ یو آر ایکسپرٹ ان اٹ، مائنڈ سائنسز کو بھی جانتے ہیں، ریلیشن شپ کو بھی آپ سمجھتے ہیں، یہ کون سی فورس ہوتی ہے جو اس قدر جو ہے وہ خوف زدہ کر دیتی ہے؟ 2 نمبری. سنیں اب آپ کھل کے. 2 نمبری چھپانے والے لوگ ڈرتے ہیں، ادھر ادھر سے شب خون مارنے والے ڈرتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے والے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. 6 دفعہ آپ گڈ مارننگ کے میسج بھیجتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. صحیح ڈرتے ہیں کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا. وہی لوگ ڈرتے ہیں. دوسرے احترام کرتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. بہت سارے شرفاء کو بھی جانتا ہوں وہ بھی ڈرتے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب، یا پھر میرے سامنے. سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، تمہیں بھی چاہیے تم بھی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو. تو یہ بہت سارے دیکھیں، ہم ظاہر نفسیات ہیں اور ہمارا سینٹر ایک بڑا ہائی لیول سینٹر ہے، پوری دنیا کی جدید ترین سینٹرز میں سے ایک ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں آپ تو سوچ نہیں سکتے. آپ، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بڑا پاپولر کپل ہمارے کراچی میں، اور بڑا وہ لو برڈ سمجھا جاتا ہے اور بڑا آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اور بڑی مطلب سوشل بھی ہیں سارا اس پہ. وہ ایک دن بڑے ٹائم لے کے میرے پاس آئے اور دونوں سامنے آ کے بیٹھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے اندر اتنا گیپ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کب مجھے زہر دے دے گی اور کب میں اس کو مروا دوں گا. اچھا. لیکن ہمارا صرف ریزن یہ ہے کہ ظاہر بچے بڑے ہو گئے ہیں، مارکیٹ میں میری ساکھ ہے، پورے اس پر ہمارا جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ہم یہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. لیکن اندر سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مروا دے گا. باہر کیا نظر آتا ہے اور اندر کیا نظر آتا ہے نا. ہم بہت فیک دنیا گزارتے ہیں، ہماری لائف بڑی فیک قسم کی ہے. اچھا، اب ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ جب بہت سارے رشتے جو ہے وہ اب مار دینا تو چلیں ایکسٹریم ہو گیا، لیکن طلاق تک پہنچ جانا از ویری کامن نا سوسائٹی کے اندر. اور ہم تو سوشل میڈیا سے اسٹیٹس لے رہے ہوتے ہیں. میرا کیونکہ اس طرح کا کسی نہ میرا پروفیشن ہے نہ وابستگی ہے، تو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے عدالتوں میں، جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب، آج بھی یہی خیال ہے کہ والدین نے سمجھا لیا، بہن بھائیوں نے سمجھا لیا، خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ جس کی شعوری طاقت اچھی ہے اور وہ معاملہ فہم ہے تو وہ مسئلے کو سلجھا رہے. اچھا، جب 5-6 خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں اور معاملہ حل کرتے ہیں اور پھر مل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار اس کا کوئی حل نہیں، ہونے دیں، آپ گو ہیڈ، ٹھیک ہے. اس ساری تگ و دو کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی گنجائش باقی ہوتی ہے کہ کسی میرٹل کاؤنسلر کے پاس پہنچ کے پھر بھی اس کو سولو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سوائے ایک ایسے کیس کے جس کے اندر لیول اس بات کی ہو گئی ہو کہ ایک مرد جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور فزیکل ابیوز کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، جو چیز ہاتھ میں آ جائے وہ مار دیتا ہے. اس کیس کے علاوہ، اس ایکسٹریم کے علاوہ ہر کیس کے اندر جان مار دیتے ہیں ہم. اور ہمارے پاس اب الحمدللہ 100 سے زیادہ کیس ایسے ہیں جنہوں نے یا تو سپریشن کا فیصلہ کر لیا تھا، خلا فائل ہو گئی تھی، پلاننگ بھی ہو گئی تھی، اور اب الحمدللہ واپس بیک ٹو ورک ہے. اوور آل اگر ہم ریشو نکالیں، سکسیس ریشو رپورٹڈ کیسز میں جو ہمارے پاس رپورٹڈ کیس آئے ہیں، ایک ایسے کیسز تھے جہاں آئی فورس دیم ٹو گیٹ سیپریٹ. یو فورس دیم. آئی فورس دیم ٹو گیٹ سیپریٹ. اس کے اندر ایک تو اتنا انتہا سے زیادہ تھا کہ ان کے اس بچی کے جو سسرال تھا وہاں پہ حرمت کے رشتے پامال ہو رہے تھے، اور خرافات اور یہ جادو کی یہ لیول تھا کہ ایک قبرستان سے مردہ بھی لے آئے تھے. اس گھر کے اندر سروائیول کا راستہ نکالنا بہت مشکل ہوگا کہ جہاں پہ اس حد تک جو ہے وہ تو یہ اس طرح کے 2 کیسز میری لائف میں ٹوٹل ہیں. اس کے علاوہ تو 50 طریقے ہوں گے میں جان مار دوں گا. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پیچ اپ کرایا جا سکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ملایا جا سکتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈفرینس آیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرل جب ہمارے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کے، تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں
دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, فرق صرف یہ کہ ایک پنجابی بول رہے ایک پشتو, تو نہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. ہم بینگ اے ٹرانسلیٹر, انٹرپریٹر, نیوٹرل, پنجابی کی سن کے پشتو والے کو بتاتے ہیں, پنجابی میں پشتو والے کی سن کے اس کو پشتو کو بتاتے ہیں, اور دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں.